بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے بیت المقدس کی فتح۔ اس سے پچھلی قسط میں ہم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھے جانے والے خط کے بارے میں بات کی تھی، جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا، اگر آپ خود تشریف لے آئیں تو بیت المقدس جنگ کیے بغیر فتح ہو سکتا ہے۔ عیسائیوں نے پیشکش کی ہے کہ آپ خود آ کر صلح کریں اور صلح کی شرائط آپ خود لکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام ملا تو آپ نے بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جمع فرما لیا، ان سے مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ انہوں نے بلایا ہے تو آپ کو جانا چاہیے۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے کو پسند فرمایا اور سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا۔ آپ رجب 16 ہجری میں مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اس انداز سے روانہ ہوئے کہ نہ تو کوئی فوجی دستہ ساتھ لیا، نہ کوئی حفاظتی باڈی گارڈ، نہ خدمت گزاروں کی کوئی فوج ساتھ لی، نہ کسی اور قسم کا کوئی ساز و سامان ساتھ لیا، یہاں تک کہ خیمہ بھی ساتھ نہ لیا۔ سواری کے لیے اونٹ تھا اور صرف چند مہاجرین اور انصار ساتھ تھے۔ آپ نے فوج کے سالاروں کو پیغام بھیجا کہ جابیہ کے مقام پر ان سے آ کر ملیں۔ چنانچہ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسی مقام پر آ کر آپ کا استقبال کیا۔ آپ شہر کے قریب پہنچے تو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر چاروں طرف نظر دوڑائی۔ دمشق کے بلند و بالا اور دلکش مکانات آپ کے سامنے تھے۔ جابیہ میں کچھ دن قیام فرمایا۔ عیسائیوں کو آپ کی آمد کی خبر مل چکی تھی، چنانچہ وہ بھی اسی مقام پر پہنچ گئے۔ یہ لوگ شہر کے رئیس تھے۔ جب یہ لوگ پہنچے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوج کے حلقے میں بیٹھے تھے۔ مسلمانوں نے ان لوگوں کو آتے دیکھا تو خیال کیا کہ یہ لوگ حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھے چلے آ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے فوراً ہتھیار سنبھال لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کیا بات ہے، تم نے ہتھیار کیوں سنبھال لیے؟ انہوں نے آنے والوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے کندھوں سے تلواریں لٹک رہی تھیں۔ ان کی طرف دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تو امان طلب کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان معاہدہ ہوا، اس پر دستخط کیے گئے۔ معاہدہ ہو چکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فلسطین میں داخل ہونے کے ارادے سے اٹھے۔ ان کے لیے گھوڑا لایا گیا۔ گھوڑے کے سموں میں کچھ خرابی تھی، چنانچہ آپ کے لیے ایک عمدہ ترکی نسل کا گھوڑا لایا گیا۔ آپ اس پر سوار ہونے لگے تو وہ شوخی دکھانے لگا۔ آپ اس پر بھی سوار نہ ہوئے اور پیدل بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ بیت المقدس نزدیک آیا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے سالار استقبال کے لیے آئے۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا لباس بہت معمولی تھا۔ اس لباس کو دیکھ کر ان حضرات نے سوچا آپ کا لباس قیمتی ہونا چاہیے تاکہ بیت المقدس کے لوگوں پر اثر پڑے، چنانچہ ترکی گھوڑے کے ساتھ ایک قیمتی پوشاک بھی پیش کی۔ اس کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے جو ہمیں عزت دی ہے وہ اسلام کی عزت ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ غرض اسی حالت میں بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ سب سے پہلے مسجد گئے، محراب داؤد کے پاس جا کر سورہ صاد کی آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ کیا۔ پھر عیسائیوں کے گرجے میں آئے، ادھر ادھر گھوم پھر کر اس کو دیکھا۔ بیت المقدس میں آپ نے کئی دن تک قیام کیا، ضروری احکامات جاری کیے۔ ایک دن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر یہ شکایت کی، اے امیر المؤمنین، ہمارے افسر پرندوں کا گوشت اور میدے کی روٹیاں کھاتے ہیں، لیکن عام مسلمانوں کو معمولی کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے افسران کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، اس ملک میں تمام چیزیں مل سکتی ہیں، جتنی قیمت پر حجاز میں روٹی اور کھجور ملتی ہے، یہاں اسی قیمت پر پرندے کا گوشت اور میدہ ملتا ہے۔ یہ سن کر آپ نے حکم فرمایا، مال غنیمت اور تنخواہ کے علاوہ ہر سپاہی کا کھانا بھی مقرر کیا جائے۔ ایک دن نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی
اے بلال آج آپ اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا میں عزم کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، تاہم آپ کی فرمائش کو بھی ٹال نہیں سکتا، چنانچہ صرف آج اذان دے دیتا ہوں۔ جب انہوں نے اذان شروع کی تو تمام صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عہد مبارک یاد آ گیا، سب پر رکت طاری ہو گئی۔ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما تو روتے روتے بے تاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ہچکی بند گئی، دیر تک یہ اثر باقی رہا۔ اس طرح کا واقعہ ایک بار مدینہ منورہ میں پیش آیا۔ ایک دن مسجد اقصیٰ گئے، وہاں کعب احبار رحمہ اللہ کو بلایا اور ان سے پوچھا نماز کہاں پڑھی جائے۔ یہ پہلے یہودی تھے، اس بنیاد پر ان سے یہ پوچھا کیونکہ انہیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں زیادہ معلوم تھا۔ انہوں نے عرض کیا صخرہ کے پاس پڑھیں، مسجد اقصیٰ میں بھی حجر اسود کی طرح ایک پتھر ہے، یہ پتھر انبیاء علیہ السلام کی یادگار ہے، اس پتھر کو صخرہ کہتے ہیں۔ اسلامی فتوحات کا دائرہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا، اس لیے ہمسایہ سلطنتوں کو خوف محسوس ہوا کہ اب ہماری باری بھی آئے گی۔ چنانچہ جزیرہ کے لوگوں نے قیصر کو لکھا نئے سرے سے ہمت کریں، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ان کا پیغام سن کر قیصر نے ایک بڑی فوج حمص کی طرف روانہ کی۔ جزیرے والے 30,000 کی فوج کے ساتھ حمص کی طرف بڑھے۔ ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بھی ان کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تمام حالات کی اطلاع دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 بڑے شہروں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کر رکھی تھیں، ہر مقام پر 4-4 ہزار گھوڑے ہر وقت تیار رہتے تھے تاکہ کوئی فوری ضرورت پیش آئے تو ہر جگہ سے فوجیں روانہ ہو کر موقع پر پہنچ سکیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا خط ملتے ہی آپ نے ہر طرف گھوڑے دوڑا دیے۔ قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ اس وقت کوفہ میں تھے، آپ نے انہیں لکھا فوراً 4000 فوج لے کر حمص پہنچ جائیں۔ سہل بن عدی کو لکھا آپ جزیرہ پہنچ کر جزیرہ والوں کو حمص کی طرف بڑھنے سے روک دیں۔ اسی طرح ولید بن عقبہ کو روانہ فرمایا کہ جزیرہ پہنچ کر عرب کے ان قبائل کو روکیں جو جزیرے میں آباد تھے۔ جزیرے والوں نے جب یہ سنا کہ خود ان کے ملک میں مسلمانوں کے قدم آ گئے ہیں تو حمص کی فوج کا ساتھ چھوڑ کر جزیرے کی طرف چل پڑے۔ عرب کے جو قبائل عیسائیوں کی مدد کے لیے آئے تھے وہ بھی ڈر گئے۔ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو خفیہ پیغام بھیجا کہ آپ پسند کریں تو ہم اسی وقت ورنہ عین لڑائی کے وقت عیسائیوں سے الگ ہو جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہمارا اگلا موضوع ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا ہمیں تمہارے ٹھہرنے اور چلے جانے کی بالکل پرواہ نہیں، تاہم اگر تم سچے ہو تو محاصرہ چھوڑ کر کسی طرف نکل جاؤ۔ اب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اسلامی لشکر کے سامنے پرجوش تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا مسلمانوں، آج جو ثابت قدم رہ گیا وہ زندہ بچا تو ملک اور مال ہاتھ آئے گا، اور مارا گیا تو شہادت کی دولت ملے گی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مرے کہ اس نے شرک نہ کیا تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ان کی تقریر نے مسلمانوں میں جوش بھر دیا۔ حملہ کرنے کے لیے تو وہ پہلے ہی تیار تھے، سب نے ہتھیار سنبھال لیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کے دائیں طرف اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ لشکر کے بائیں طرف تھے۔ درمیان میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ سب حضرات اسلامی لشکر کو لے کر ساتھ آگے بڑھے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ اس لشکر کی مدد کے لیے کوفہ سے 4000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ وہ ابھی راستے میں تھے کہ جنگ چھڑنے کی خبر سنی، فوراً 100 گھوڑ سواروں کے ساتھ تیزی سے آگے لپکے، اس لیے کہ پورے لشکر کو ساتھ لے کر وہاں پہنچنے میں دیر ہو سکتی تھی، لہذا لشکر سے الگ ہو کر آگے بڑھ گئے اور اسلامی لشکر تک پہنچ گئے۔ اسلامی لشکر اس وقت تک جنگ شروع کر چکا تھا، یہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر میدان میں کود گئے۔ مسلمانوں کے پہلے ہی حملے میں عرب قبائل پسپا ہو گئے، جیسا کہ انہوں نے پہلے سے ہی طے کر لیا تھا۔ بس ان کے پسپا ہوتے ہی عیسائیوں کے بھی چھکے چھوٹ گئے۔ اس کے بعد تو بس وہ بہت تھوڑی دیر میدان میں ٹھہر سکے، پھر بدحواس ہو کر بھاگے۔ شام کے عیسائیوں کے ساتھ یہ صحابہ کرام کی آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد عیسائیوں کو مزید لڑنے کی ہمت نہ ہوئی۔
ان فتوحات کے دوران ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا تھا اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو سپہ سالاری سونپ دی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پھر بھی ایک افسر کی حیثیت سے اسلامی لشکر میں شامل رہے تھے۔ یہ بات نہیں کہ انہیں بالکل ہی اسلامی لشکر سے الگ کر دیا گیا تھا جیسا کہ بعض لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بنتے ہی پہلا حکم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی کا دیا تھا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 13 ہجری میں خلیفہ بنے تھے، جبکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 17 ہجری میں سپہ سالاری سے ہٹایا گیا۔ اگرچہ ان کی ایک تجربہ کار افسر کی حیثیت باقی رہی تھی، اس بارے میں بہت سی مختلف روایات تاریخ کی کتابوں میں درج ہیں۔ اس سلسلے میں خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں دیکھ کر فرمایا، خالد، اللہ کی قسم تم مجھے محبوب ہو، میں تمہاری عزت کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تمام گورنروں کو یہ پیغام ارسال فرمایا، میں نے خالد کو کسی ناراضی یا خیانت کی بنا پر معزول نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دیکھتا تھا کہ لوگ اس خیال پر پختہ ہوتے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح خالد کی سپہ سالاری کی وجہ سے ہو رہی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ فتوحات تو ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، بس میں لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ اصل مصلحت یہ تھی، لہٰذا ہمیں اختلافی روایات میں پڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی طرف سے دل میں کسی بدگمانی کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ 18 ہجری میں شام، مصر اور عراق میں طاعون کی وبا پھیلی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس وبا کے پھیلنے اور بڑی تعداد میں لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں ملیں تو انتظامات کے لیے خود روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا، بیماری کا زور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس پر آپ نے مہاجرین اور انصار کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا۔ لوگوں نے مختلف مشورے دیے۔ ایک صاحب نے کہا، آپ کا یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ہم کل یہاں سے روانہ ہوں گے۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، اللہ کی تقدیر سے بھاگتے ہو؟ جواب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، تقدیر الہی سے بھاگتا ہوں، مگر بھاگتا بھی تو تقدیر الہی کی طرف ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ چلے آئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، آپ کچھ دن کے لیے مدینہ منورہ چلے آئیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں اس وبا کے خوف سے مدینہ منورہ میں بلا رہے ہیں، چنانچہ جواب میں لکھا، میں مسلمانوں کو یہاں چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے نہیں آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ خط پڑھ کر رو پڑے اور پھر انہیں لکھا، اس وقت فوج جہاں موجود ہے وہ جگہ نشیب میں ہے اور مرطوب ہے، آپ لشکر کو لے کر کسی اور جگہ چلے جائیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور جابیہ میں چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس بیماری کے زد میں آ گئے۔ آپ نے لوگوں کو جمع کیا، انہیں نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ سپہ سالار مقرر فرمایا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا، چنانچہ ان سے کہا، آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، ادھر سلام پھیرا، ادھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا نام عامر بن عبداللہ بن جراح تھا۔ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی وہ ان 10 صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت ملی۔ اسلام لانے میں آپ کا 9واں نمبر ہے، یعنی اسلام لانے میں بھی سب سے پہلوں میں شامل ہیں۔ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں میں بھی شامل تھے، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آپ کا والد ایمان نہیں لایا تھا۔ آپ نے غزوہ بدر میں اس سے بھی جنگ کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی، اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو تم کبھی نہیں دیکھو گے کہ وہ خدا اور رسول کے دشمنوں سے محبت رکھتے ہیں، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ ہوں یا اولاد یا بھائی یا رشتہ دار ہوں۔ غزوہ احد میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک میں
خود کی 2 کڑیاں گڑ گئی تھیں تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ان کڑیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تھا اور اس کوشش میں ان کے سامنے کے 2 دانت نکل گئے تھے۔ اللہ کی قدرت کہ یہ 2 دانت نکلنے کے باوجود ان کا چہرہ پہلے کی نسبت زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ آپ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اس امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے تو اس وقت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے خیمے میں داخل ہوئے تو آپ کو وہاں سوائے تلوار اور ڈھال کے کچھ اور نظر نہ آیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، کاش آپ اپنے پاس کچھ تو سامان رکھ لیتے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 58 سال تھی۔ آپ کا قد لمبا، جسم دبلا پتلا تھا، آپ کی داڑھی ہلکی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسی محبت کی نسبت سے ہمیں بھی حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے محبت ہے۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ طاعون کی وبا کی وجہ سے اسلامی فتوحات کا سلسلہ رک گیا، ہزاروں افراد اس وبا کی نظر ہو گئے۔ ان حالات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کا رخ کیا۔ مدینہ منورہ کی ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ آپ کا غلام یرکا آپ کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے غلام یرکا کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ ایک مقام ایلیا کے قریب پہنچے تو اپنی سواری سے اتر گئے، اس پر غلام کو بٹھا دیا، خود اونٹ پر سوار ہو گئے۔ راستے میں کوئی پوچھتا امیر المؤمنین کہاں ہیں تو جواب میں فرماتے تمہارے آگے ہیں۔ اسی طرح ایلا میں داخل ہوئے، یہاں 2 دن ٹھہرے۔ آپ کا کرتا سفر کے دوران سواری کے کجاوے سے رگڑ کھا کھا کر پھٹ گیا تھا۔ اسے مرمت کے لیے ایلا کے پادری کو دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے پیوند لگایا، ساتھ میں ایک نیا کرتا آپ کو پیش کیا۔ آپ نے اپنا کرتا پہنا اور فرمایا، اس میں پسینہ خوب جذب ہوتا ہے۔ آپ ایلا سے دمشق آئے، اس کے ضلعوں میں 2-2 4-4 دن قیام فرماتے رہے، مناسب انتظام فرماتے رہے۔ جو لوگ وبا میں ہلاک ہو گئے تھے ان کے وارثوں کو بلا کر ان کی جائیداد وغیرہ ان کے حوالے کی۔ وبا کی وجہ سے جو جگہیں خالی ہو گئی تھیں ان جگہوں پر نئے آدمی مقرر کیے۔ اس سال سخت قحط پڑا۔ آپ نے قحط کے دنوں میں اس قدر زبردست انتظامات کیے کہ لاکھوں لوگوں کو بھوک سے بچا لیا گیا۔ اسی سال آپ نے مہاجرین، انصار اور دوسرے قبائل کی تنخواہیں مقرر کیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ نے اسلامی لشکر کی ذمہ داری حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کو سونپی۔ انہیں کیساریہ کی مہم پر روانہ فرمایا۔ یہ شہر فلسطین کے ضلعوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں بڑا شہر تھا، اس میں 300 بازار تھے۔ شہر پر سب سے پہلے 13 ہجری میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کی تھی۔ کافی عرصے تک شہر کا محاصرہ جاری رہا لیکن فتح نہ ہو سکا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سالار مقرر ہوئے تو انہیں اس شہر پر حملے کا حکم ہوا۔ اسلامی لشکر 17,000 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ یہاں پہنچ کر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے۔ انہوں نے لشکر پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ساز و سامان کے ساتھ کیساریہ کا محاصرہ کیا۔ شہر کے لوگ شہر سے نکل کر حملے کرتے رہے۔ جب انہیں شکست ہونے لگتی تو فوراً شہر میں چلے جاتے اور دروازے بند کر لیتے۔ اس طرح شہر فتح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایک دن ایک یہودی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس کا نام یوسف تھا۔ اس نے ایک سرنگ کے بارے میں بتایا، وہ شہر کے اندر تک جاتی تھی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے چند بہادروں کو اس سرنگ کے ذریعے قلعے کے اندر جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اندر پہنچ کر دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا اور عیسائیوں پر ٹوٹ پڑا۔ قلعے میں عیسائیوں کی فوج تقریباً 80,000 تھی، ان میں سے بہت کم زندہ بچے۔ کیساریہ ایک خاص علاقہ تھا، اس کی فتح سے عیسائیوں کے دم خم نکل گئے۔ مسلمانوں کی پے در پے فتوحات نے عراق اور آس پاس کے علاقوں کو پریشان کر دیا تھا۔ اب یہ لوگ بھی مسلمانوں سے جنگ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ سب سے پہلے جزیرہ نے ہتھیار سنبھالے۔ جزیرے کی سرحد عراق سے بالکل ملی ہوئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ان حالات کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک لشکر ترتیب دیا۔ اس کی کمان عبداللہ بن منعم کو سونپی۔ لشکر کی تعداد 5,000 تھی۔
یہ لشکر تکریت کی طرف بڑھا۔ تکریت الجزیرہ کا سب سے پہلا شہر ہے۔ عبداللہ بن منام نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ 24 مرتبہ حملے ہوئے۔ ایرانیوں کے ساتھ عرب قبائل بھی شریک تھے۔ عبداللہ بن منام نے انہیں خفیہ پیغام بھیجا، انہیں شرم دلائی کہ تم عرب ہو کر عجمیوں کی غلامی کر رہے ہو۔ اس پیغام کا یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور پیغام بھیجا کہ تم شہر پر حملہ کرو، ہم عین موقع پر ایرانیوں سے ٹوٹ کر تم سے آ ملیں گے۔ اس طرح حملے کی تاریخ طے ہو گئی۔ عبداللہ بن منام نے حملہ کیا۔ ایرانی مقابلے کے لیے نکلے، ان کے ساتھ عربوں نے عقب سے ان پر حملہ کر دیا۔ اب ایرانی دونوں طرف سے گھر گئے۔ اس طرح ان کی بڑی تعداد ماری گئی۔ شہر فتح ہو گیا۔ جزیرے کے باقی علاقے بھی فتح ہو گئے اور پورا جزیرہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ 15 ہجری میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا حاکم مقرر کیا گیا۔ بصرہ کی سرحد کے ساتھ ایرانی شہر خوزستان کی سرحد ملی ہوئی تھی۔ اس بنیاد پر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سوچا، جب تک خوزستان کو فتح نہیں کر لیا جاتا یہاں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے خوزستان کی طرف چڑھائی کی۔ راستے میں اہواز تھا، پہلے اہواز کی باری آئی۔ اہواز کے گورنر نے جلد ہی ہار مان لی اور صلح کر لی۔ انہی دنوں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا گیا۔ ان کی جگہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حاکم مقرر کیا گیا۔ اس تبدیلی کی وجہ سے اہواز کے حاکم نے جزیے کی سالانہ رقم بند کر دی اور اعلانیہ بغاوت کر دی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اہواز کا محاصرہ کر لیا۔ جنگ ہوئی اور ایرانیوں نے ایک بار پھر شکست کھائی۔ شہر فتح ہو گیا۔ بہت مال غنیمت ہاتھ آیا۔ ہزاروں لونڈیاں اور غلام آپس میں تقسیم کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو آپ نے ان سب غلاموں کو رہا کرنے کا حکم فرمایا، چنانچہ سب کو رہا کر دیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اہواز کی فتح کے بعد مناظر شہر کا رخ کیا۔ یہ ایک مضبوط شہر تھا۔ اسلامی لشکر نے شہر پر حملہ کیا۔ شہر والوں نے زبردست مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں ایک مجاہد مہاجر بن زیاد شہید ہو گئے۔ یہ فوج کے ایک حصے کے بڑے افسر تھے۔ شہر کے لوگوں نے ان کا سر کاٹ کر ایک برج کے اوپر لٹکا دیا۔ اس پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مہاجر بن زیاد کے بھائی ربیع بن زیاد کو بھیجا۔ انہوں نے شہر کو فتح کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ربیع بن زیاد کو وہیں چھوڑا اور خود سوس کی طرف بڑھے۔ آپ نے سوس کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے اندر سامان لے جانے کے راستے بند کر دیے۔ جب قلعے میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو حاکم شہر نے درخواست کی، ہم قلعہ آپ کے حوالے کرنے پر تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ ہمارے 100 آدمی زندہ چھوڑ دیے جائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے یہ شرط مان لی۔ حاکم شہر نے 100 آدمیوں کے نام دے دیے، لیکن بدقسمتی سے ان 100 ناموں میں اپنا نام شامل کرنا بھول گیا۔ اس طرح باقی لوگوں کے ساتھ وہ بھی قتل ہوا۔ سوس کے بعد شہر رامحرز کا محاصرہ کیا گیا۔ اس کے حاکم نے سالانہ 8 لاکھ پر صلح کر لی۔ ایران کا بادشاہ اس وقت میں تھا۔ شاہی خاندان کے تمام افراد اس کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی فتوحات کی خبر برابر اس تک پہنچ رہی تھی۔ ان حالات میں اس کا سپہ سالار ہرمزان اس کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے تجویز پیش کی، احواز اور فارس میری حکومت میں دے دیے جائیں تو میں عرب کے سیلاب کو آگے بڑھنے سے روک سکتا ہوں۔ یزدگرد نے اس کی بات مان لی۔ ان شہروں کو حکمرانی کا حکم نامہ اسے لکھ کر دے دیا۔ ایک بڑی فوج بھی اس کے ساتھ کر دی۔ ہرمزان اس لشکر کے ساتھ شوستر پہنچا۔ شوستر خوزستان کا صدر مقام تھا۔ شاہی عمارات اور فوجی چھاؤنیاں یہی تھیں۔ اس نے وہاں پہنچ کر قلعے کی مرمت کروائی، خندقوں اور برجوں کو مضبوط کیا، ساتھ ہی ہر طرف پیغام بھجوا دیا کہ لوگوں کو جوش دلا کر جنگ کے لیے تیار کیا جائے۔ اس طرح ان لوگوں میں پھر سے جوش پیدا ہو گیا۔ جلد ہی ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ ان حالات میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور مدد کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کوفہ کے گورنر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا۔ انہوں نے حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ کو 1000 مجاہدین دے کر روانہ فرمایا، لیکن دشمن کی بڑی تعداد کے مقابلے میں یہ مدد بہت کم تھی۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پھر دربار خلافت کو لکھا۔ ایک بار پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو لکھا
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر کرو، آدھی فوج ان کے پاس چھوڑ دو اور باقی فوج لے کر ابو موسیٰ کی مدد کو پہنچو۔ چنانچہ یہ وہاں پہنچے۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ بھی آ ملے۔ اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے شوستر کا رخ کیا، شہر کے قریب پہنچ کر ڈیرے ڈالے۔ ہرمزان اپنی کثیر فوج کے ساتھ اسلامی لشکر پر حملہ آور ہوا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بڑی ترتیب سے فوج کی صف آرائی کی۔ میمنہ پر برا بن مالک رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ میسرہ پر برا بن عازب انصاری رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا۔ سواروں کا دستہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی رکاب میں رکھا۔ آخر مقابلہ شروع ہوا، دونوں فوجیں جان توڑ کر لڑیں۔ برا بن مالک رضی اللہ عنہ مار کاٹ کرتے شہر کی فصیل کے دروازے تک پہنچ گئے۔ ادھر ہرمزان نہایت بہادری سے فوج کو لڑا رہا تھا۔ عین دروازے کے سامنے دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ انہیں گرتے دیکھ کر مخرات بن سور نے ہرمزان پر وار کیا، لیکن وہ اس وار کو روکنے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے وار سے مخرات بن سور بھی شہید ہو گئے۔ یہ میمنہ پر مقرر تھے۔ اس کے بعد پورے گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ آخرکار ایرانی بھاگ کھڑے ہوئے۔ قلعے میں پہنچتے ہی انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ اس وقت تک 1000 کے قریب ایرانی مارے جا چکے تھے اور 600 کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ شہر کا محاصرہ جاری تھا کہ شہر کا ایک آدمی خفیہ طور پر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے کہا، اگر میرے بال بچوں اور گھر بار کو امن دیا جائے تو میں شہر پر قبضے کے لیے مدد کر سکتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں امان دی جائے گی۔ اس پر اس نے کہا، آپ میرے ساتھ اپنے ایک آدمی کو بھیج دیں، میں اندر داخل ہونے کا راستہ بھی اسے دکھا دوں گا اور شہر کی سیر بھی کرا دوں گا تاکہ وہ تمام مقامات کو اچھی طرح دیکھ لے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک مجاہد کو اس کے ساتھ بھیج دیا۔ مجاہد کا نام اشرس تھا۔ وہ اسے ساتھ لیے ایک نہر کی طرف آیا۔ وہ نہر دریائے دجلہ کی ایک شاخ تھی۔ نہر شہر کے اندر جا رہی تھی۔ اس کے ذریعے وہ ایک تہہ خانے میں داخل ہوئے، یہاں تک کہ ہرمزان کے محل تک آ گئے۔ اس نے انہیں تمام عمارات وغیرہ دکھا دیں، پھر ساتھ لیے واپس حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا، میں نے اسے سارے راستے دکھا دیے ہیں، اب بات آپ کی ہمت کی ہے۔ اشرس نے بھی کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اگر آپ 200 جانباز مجھے دے دیں تو شہر فوراً فتح ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فوج کی طرف دیکھا۔ فوراً 200 مجاہد آگے آ گئے۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے راستے میں جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اشرس انہیں ساتھ لے کر اسی راستے سے شہر میں داخل ہو گیا۔ ان 200 مجاہدوں نے پہرہ داروں کو قتل کر کے دروازے کھول دیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فوج کے ساتھ پہلے ہی دروازوں پر پہنچ چکے تھے۔ جو ہی دروازہ کھلا، اسلامی لشکر اندر داخل ہو گیا۔ ایرانیوں پر اچانک حملہ ہوا تو پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ ہرمزان نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی۔ مسلمان بھی قلعے کے نیچے تک پہنچ گئے۔ ہرمزان نے انہیں دیکھ کر کہا، میرے ترکش میں اب بھی 100 تیر ہیں، میں اس شرط پر نیچے اترنے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے بحفاظت مدینہ منورہ پہنچا دو، میں تمہارے خلیفہ سے اپنا معاملہ خود طے کر لوں گا۔ اگر میری یہ بات منظور نہیں تو پھر میں یہ 100 تیر تم پر چلائے بغیر تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس کی شرط مان لی۔ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر کیا۔ وہ اسے لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ بڑی شان و شوکت سے روانہ ہوا۔ اس کے سر پر تاج تھا، بدن پر ریشم کا لباس تھا، کمر سے جڑاؤ تلوار لٹک رہی تھی۔ اس طرح دھوم دھام سے مدینہ منورہ میں داخل ہوا۔ لوگوں سے پوچھنے لگا، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اس کا خیال تھا جس شخص کے دبدبے نے دنیا کو ہلا ڈالا ہے، اس کے دربار کے بھی بہت ٹھاٹھ باٹ ہوں گے۔ لوگوں نے مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا تو وہ اندر داخل ہو گیا۔ مدینہ منورہ کے لوگ اس کے شاہانہ لباس کو دیکھ کر ساتھ چلے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد کے کسی کونے میں لیٹے تھے اور نیند میں تھے۔ شور سے آنکھ کھل گئی، دیکھا تو اجمی حاکم شان و شوکت سے کھڑا تھا۔ آپ نے ایک نظر اس پر ڈالی اور دوسری لوگوں پر، پھر ان سے مخاطب ہو کر بولے، یہ سب اس دنیا کی دل فریبیاں ہیں۔ اب آپ نے اس سے بات کی۔ اس وقت تک وہاں مترجم نہیں آیا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو کچھ فارسی آتی تھی، ان کی مدد سے بات ہوئی۔ آپ نے اس کے وطن کے بارے میں پوچھا۔ اس طرح آپ کو معلوم ہوا کہ وہ ہرمزان ہے۔ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا تھا۔
2 مسلمان افسر بھی اس کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان وجوہات کی بنا پر بہت رنج تھا۔ آپ نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا، تاہم اسے بات کرنے کی اجازت دی۔ اس پر اس نے کہا، جب تک خدا ہمارے ساتھ تھا تم ہمارے غلام تھے، اب خدا تمہارے ساتھ ہے تو ہم تمہارے غلام ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پانی مانگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے پانی منگوایا۔ معزز سامعین، یہاں پر ایک بہت زبردست واقعہ پیش آیا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہرمزان نے ایک سیاست کی اور اپنی جان بچا گیا۔ پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا گیا تو اس نے کہا، مجھے ڈر ہے، ابھی میں یہ پانی پی بھی نہیں پاؤں گا کہ آپ میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک تم پانی نہیں پی لیتے تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس نے پانی گرا دیا اور کہا، اب آپ مجھے قتل نہیں کرا سکتے اس لیے کہ میں نے یہ پانی نہیں پیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بات سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ واقعی اب وہ اسے قتل نہیں کرا سکتے تھے۔ اب اس نے کہا، میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ یہ تدبیر میں نے اس لیے کی کہ لوگ یہ نہ کہیں میں نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کیا ہے۔ اب اس کی بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے۔ اسے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت دی۔ 2000 روپے سالانہ اس کا وظیفہ مقرر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس سے فارس وغیرہ کی مہمات کے سلسلے میں مشورے کیا کرتے تھے۔ شوستر کے بعد اسلامی لشکر نے جندی صابور پر حملہ کیا۔ یہ شوستر سے 24 میل دور ہے۔ کئی دن تک شہر کا محاصرہ جاری رہا۔ پھر ایک دن خود شہریوں نے دروازے کھول دیے اور نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ مسلمان بہت حیران ہوئے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ ایک غلام نے پوشیدہ طور پر امن کا معاہدہ لکھ کر انہیں دے دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک غلام کا لکھا ہوا امن معاہدہ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے جواب میں شہر والوں نے کہا، ہم آزاد اور غلام نہیں جانتے۔ اب یہ معاہدہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کا غلام بھی مسلمان ہے، جسے اس نے امان دی وہ تمام مسلمانوں کی طرف سے امان ہوگی۔ اسی طرح یہ شہر بھی فتح ہو گیا۔ اس فتح کے بعد پورے خوزستان پر اسلام کا سکہ بیٹھ گیا۔ جلولہ میں شکست کھانے کے بعد شاہ ایران یزدگرد رے کے مقام پر چلا گیا تھا، لیکن رے میں اس کا ساتھ نہ دیا گیا تو وہ وہاں سے اصفہان اور پھر کرمان گیا۔ آخر خراسان میں اپنے پاؤں پھر سے جمانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہاں اسے اطلاع ملی کہ عربوں نے عراق کے ساتھ خوزستان کو بھی فتح کر لیا ہے۔ ہرمزان کی گرفتاری کی خبر بھی اسے ملی۔ اب تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ادھر ایرانیوں کا خیال پہلے یہ تھا کہ عربوں کی فتوحات کا سلسلہ سرحدی مقامات تک آ کر رک جائے گا، اس لیے انہیں اطمینان تھا کہ وہ ان تک نہیں آئیں گے۔ لیکن خوزستان کی فتح کے بعد ان کے خیالات غلط ثابت ہوئے۔ ادھر یزدگرد کے پیغامات انہیں ملے۔ اس طرح تبرستان، جرجان، نہاون، رے، اصفہان اور ہمدان تک میں افراتفری مچ گئی اور یزدگرد 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ قم میں آ گیا۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے ان حالات کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا خط لیے مسجد نبوی میں آئے۔ مسلمانوں کو وہ خط سنایا اور فرمایا، مسلمانوں، اس مرتبہ سارا ایران اٹھ کھڑا ہوا ہے تاکہ تمہیں مٹا دے۔ اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ اس پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، واقعات نے آپ کو تجربہ کار بنا دیا ہے، آپ جو حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، امیر المومنین، میری رائے یہ ہے کہ شام، یمن اور بصرہ کے افسروں کو لکھا جائے کہ اپنی فوجیں لے کر عراق کی طرف روانہ ہو جائیں اور آپ خود مدینہ سے مسلمانوں کو لے کر روانہ ہوں۔ کوفہ میں تمام فوجیں آپ کے علم کے نیچے جمع ہوں۔ اس کے بعد ایرانی لشکر کی طرف رخ کیا جائے۔ سبھی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر شام اور بصرہ سے فوجیں ہٹائی گئیں تو ان مقامات پر سرحد کے دشمنوں کا قبضہ ہو جائے گا، اور آپ نے مدینہ چھوڑا تو خود اپنے ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں سے نہ ہٹیں۔ شام، یمن اور بصرہ وغیرہ میں حکم بھیج دیا جائے کہ جہاں جتنی فوج ہے اس کا تیسرا حصہ ادھر روانہ کر دیا جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری بھی یہی رائے تھی، لیکن میں اکیلا اپنی رائے سب پر ٹھونسنا نہیں چاہتا تھا۔
اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس بڑے معرکے کے لیے اسلامی لشکر کے سپہ سالار کسے مقرر کیا جائے۔ سب طرف نظر دوڑائی گئی، اس درجے کا کوئی شخص نظر نہ آیا۔ جو لوگ اس منصب کے قابل تھے وہ دوسری مہمات میں مصروف تھے۔ آخر سب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، اس بارے میں آپ سے بڑھ کر کون فیصلہ کر سکتا ہے؟ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی۔ سبھی نے ان کی تائید کی۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ 30,000 کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ ہوئے۔ اس فوج میں بڑے بڑے صحابہ شامل تھے، ان میں حضرت حذیفہ بن الیمان، عبداللہ بن عمر، جریر بن بجلی، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن مادی کرب رضی اللہ عنہم کے نام مشہور ہیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے پہلے جاسوسوں کو آگے روانہ کیا، انہوں نے اطلاع دی نہاون تک راستہ صاف ہے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ اس اطلاع پر نہاون تک بڑھتے چلے گئے۔ یہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور حکمت عملی اپنائی۔ آپ نے ان اطراف میں جو اسلامی فوجیں موجود تھیں ان کے سالاروں کو لکھا کہ ایرانی اس طرف سے نہاون کی طرف بڑھنے نہ پائیں۔ اس طرح دشمن ایک بہت بڑی مدد سے محروم رہ گیا۔ ایرانیوں کی طرف سے حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ کو پیغام ملا، آپ بات چیت کے لیے کسی کو بھیجیں۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا۔ یہ پہلے بھی ایسے کام انجام دے چکے تھے۔ عجمیوں نے ان سے ملاقات کے لیے اپنے دربار کو خوب سجایا۔ اپنے بادشاہ مردان شاہ کو تاج پہنا کر تخت پر بٹھایا۔ تخت کے دائیں بائیں شہزادے کھڑے ہوئے، ان کے جسموں پر ریشم کے لباس تھے، سر پر تاج، ہاتھوں میں سونے کے کنگن۔ ان کے پیچھے دور دور تک فوجیوں کی صفیں قائم کی گئی تھیں، ان کے ہاتھوں میں چمکتی دمکتی ننگی تلواریں تھیں۔ مترجم کے ذریعے بات چیت شروع ہوئی۔ بادشاہ نے کہا، اے اہل عرب، سب سے زیادہ بدبخت، فاقہ مست اور سب سے زیادہ ناپاک قوم جو ہو سکتی ہے وہ تم ہو۔ یہ جنگجو جو میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں یہ ابھی تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ان کے تیر تمہارے ناپاک خون سے آلود ہوں۔ اب بھی اگر تم چلے جاؤ تو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں۔ اس کے جواب میں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں ہم ایسے ہی تھے جیسا کہ تم نے کہا، ذلیل و حقیر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ بات چیت ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ واپس آ گئے۔ اب دونوں طرف جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ نے میمنہ پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر حضرت سوید بن مکرن رضی اللہ عنہ کو اور کلب میں حضرت کعکع رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ایرانی لشکر میں میمنہ پر زردک اور میسرہ پر بہمن تھا۔ ایرانیوں نے جنگ سے پہلے میدان جنگ میں گوکھرو بچھا دیے تھے۔ یہ کانٹوں والی لوہے کی گیندوں کو کہتے ہیں، یعنی لوہے کی گیند پر کئی لمبے لمبے کانٹے ابھرے ہوتے ہیں۔ اب اگر یہ میدان میں بچھے ہوں تو فوج کے لیے مشکل پیش آتی ہے۔ گھوڑوں اور اونٹوں اور پیدل فوجیوں کے پیروں میں یہ چبھ جاتے ہیں اور پیروں کو بری طرح زخمی کر دیتے ہیں۔ ادھر عجمی جب حملہ کرنا چاہتے شہر کے دروازے کھول کر مسلمانوں پر حملہ کر دیتے اور جب چاہتے واپس شہر میں جا کر دروازے بند کر لیتے۔ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ نے یہ صورتحال دیکھ کر افسروں کو جمع کیا اور سب سے مشورہ کیا۔ ان کی رائے لی۔ آخر طلحہ بن خالد اسدی کا مشورہ پسند آیا۔ ان کے مشورے کے مطابق اسلامی فوج شہر سے 6-7 میل دور چلی جائے۔ پھر حضرت کعکع رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی فوج دے کر شہر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ان کے مشورے کے مطابق اسلامی فوج شہر سے 6-7 میل دور چلی گئی۔ پھر حضرت کعکع رضی اللہ عنہ کو تھوڑی سی فوج دے کر شہر پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ایرانیوں نے جب مقابلے میں بہت تھوڑی سی فوج کو دیکھا تو بڑے جوش سے جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ ادھر حضرت کعکع رضی اللہ عنہ ان سے لڑتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ پیچھے ہٹتے چلے گئے، عجمی آگے بڑھتے چلے گئے۔ آخر حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے جس جگہ اپنی فوج کو جمع کر رکھا تھا یہ اس مقام تک پہنچ گئے۔ اب حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے 3 مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ یہ اسلامی فوج کے لیے اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ اب حملہ کر دو۔ اس سے پہلے جنگ چھیڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مسلمانوں نے اس قدر زوردار حملہ کیا کہ ایرانیوں کی صفوں کی صفیں بچھ گئیں۔ اس قدر خون بہا کہ فوجیوں کے گھوڑے پھسلنے لگے۔
یہاں تک کہ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بھی پھسل کر گرا۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ بھی گرے اور زخمی ہو گئے۔ ان کے سر پر کلاوا تھا اور بدن پر قبا تھی۔ مجاہدین ان دونوں چیزوں سے اپنے سپہ سالار کو پہچانتے تھے۔ اب جو ہی وہ گرے، ان کے بھائی نعیم بن مکرن ان کی قبا پہن کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ طرح کسی کو اس تبدیلی کا پتہ تک نہ چلا۔ جنگ بدستور جاری رہی۔ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی اپنی فوج میں یہ اعلان کر دیا تھا، میں شہید ہو جاؤں تو بھی کوئی لڑائی چھوڑ کر میری طرف متوجہ نہ ہو۔ اتفاق سے ایک مجاہد ان کے پاس سے گزرا، ان میں ابھی کچھ سانس باقی تھا، دم توڑ رہے تھے۔ مجاہد نے گھوڑے سے اتر کر ان کے پاس بیٹھنا چاہا، لیکن اسی وقت ان کا حکم یاد آ گیا، چنانچہ گھوڑے سے اترنے کا ارادہ ترک کر دیا اور آگے بڑھ گیا۔ رات ہونے کے قریب اجمیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ مسلمانوں نے ہمدان تک ان کا تعاقب کیا۔ فتح کے بعد ایک مجاہد حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان میں ابھی جان تھی۔ فوراً پوچھا جنگ کا کیا بنا؟ انہوں نے بتایا مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شہید ہو گئے۔ حضرت نعمان رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سالار مقرر ہوئے تھے۔ انہوں نے نہاون پہنچ کر قیام کیا۔ اس مقام پر ایک بہت بڑا آتش کدہ تھا، یعنی جس مقام پر آگ جلتی رہتی ہے اور اجمی وہاں جا کر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ لوگ آگ کو اپنا معبود سمجھتے تھے۔ اس آتش کدے کا پجاری حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا اگر مجھے امان دے دی جائے تو میں آپ کو ایک بہت بڑے خزانے کا پتہ دے سکتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کی بات مان لی۔ وہ کسریٰ کے بیش بہا ہیرے جواہرات ان کی خدمت میں لے آیا۔ کسریٰ نے اس خزانے کو کسی مشکل وقت کے لیے محفوظ کر رکھا تھا۔ اس شہر کو فتح کرنے کے بعد حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے مال غنیمت تقسیم کیا اور اس کا 5واں حصہ جواہرات سمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کئی ہفتوں سے جنگ کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ قاصد نے فتح کی خوشخبری سنائی تو بے انتہا خوش ہوئے۔ حضرت نعمان بن مکرن رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سنی تو بے اختیار رونے لگے، سر پر ہاتھ رکھ کر دیر تک روتے رہے۔ اس پر قاصد نے اور بہت سے شہداء کے نام گنوائے اور یہ بھی کہا ان کے علاوہ اور بھی بہت سے مسلمان شہید ہوئے ہیں، میں ان کے نام نہیں جانتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر رونے لگے اور فرمایا کوئی انہیں جانے یا نہ جانے اللہ تو جانتا ہے۔ جواہرات پر نظر پڑی تو غصے میں آ گئے اور فرمایا یہ لے جاؤ اور حذیفہ سے کہو ان کو بیچ کر رقم فوج میں تقسیم کر دیں۔ اس طرح یہ جواہرات 4 کروڑ میں فروخت ہوئے۔ اس جنگ میں تقریباً 3000 ایرانی مارے گئے۔ ایرانیوں کی اس شکست کے بعد انہوں نے پھر کبھی زور نہیں پکڑا، چنانچہ عربوں نے اس فتح کا نام فتح الفتوح رکھ دیا۔ اسی جنگ میں فیروز لولو گرفتار ہوا۔ یہ وہی بدبخت مجوسی تھا جس نے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا۔ نہاون کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بلایا اور ان سے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ فتح کیے ہوئے علاقوں میں بار بار بغاوت ہو جاتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں بعض صحابہ نے کہا جب تک یزدگرد ایران کی حدود سے نکل نہیں جاتا یہ فتنہ اسی طرح رہے گا، کیونکہ جب تک ایرانیوں کو یہ معلوم ہے کہ ان کے تخت کا وارث موجود ہے وہ کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہیں گے۔ اس بنیاد پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عام لشکر کشی کا ارادہ فرمایا۔ اپنے ہاتھ سے بہت سے علم تیار کیے، ہر ملک کے افسر کو الگ الگ وہ علم دیے۔ یہ افسر اپنا اپنا علم لے کر اپنے اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ 21 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عبداللہ نے صوبہ اصفہان پر چڑھائی کی۔ یہاں کے حکمران کا نام رستندار تھا۔ اس نے ایک بڑی فوج تیار کر رکھی تھی۔ اس فوج کے سالار کا نام جدویہ تھا۔ وہ اپنی فوج کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو سب سے پہلے وہ خود ہی میدان میں نکلا اور للکارا جو مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہو وہ اکیلا میرے مقابلے پر آئے۔ ادھر سے بھی فوج کے سالار عبداللہ بن عبداللہ میدان میں آئے۔ دونوں میں مقابلہ ہوا۔ جدویہ مارا گیا۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے بعد جلد ہی لڑائی ختم ہو گئی۔ ایرانیوں نے شکست مان لی۔ رستندار نے معمولی شرائط پر صلح کر لی۔ عبداللہ بن عبداللہ اب خاص اصفہان شہر کی طرف بڑھے۔ یہاں کے حکمران کا نام فازو سفیان تھا۔
اس نے مسلمانوں کے سپہ سالار کو پیغام بھیجا، ہم اپنے سپاہیوں کی جانیں کیوں ضائع کریں، آؤ میں اور تم لڑ کر جنگ کا فیصلہ کر لیں۔ عبداللہ بن عبداللہ نے اس کی پیشکش کو قبول کیا۔ اب دونوں بہادر آمنے سامنے آئے۔ فاض و سفیان نے تلوار کا وار عبداللہ پر کیا، انہوں نے بڑی دلیری سے اس کا وار روکا۔ یہ دیکھ کر فاض و سفیان پکار اٹھا، واہ واہ، بہت خوب، میں تم سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا، اس شرط پر شہر تم لوگوں کے حوالے کرتا ہوں کہ باشندوں میں سے جو جزیہ دے کر شہر میں رہنا چاہے اسے رہنے دیا جائے، جو کہیں اور جانا چاہے اسے جانے دیا جائے۔ عبداللہ بن عبداللہ نے یہ شرط مان لی اور معاہدہ لکھ دیا۔ اسی دوران یہ اطلاع ملی کہ ہمدان میں بغاوت ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نعیم بن مکرن کو ادھر روانہ کیا۔ انہوں نے 12,000 کے لشکر سے ہمدان کا محاصرہ کر لیا۔ آخر شہر کے لوگوں نے ہمت ہار دی اور صلح کر لی۔ اب ایرانی رے اور آذربائیجان وغیرہ سے جمع ہو کر وادی رود میں آ گئے اور مسلمانوں کے مقابلے میں زبردست جنگی تیاریاں کر لیں۔ اس قدر ہولناک جنگ ہوئی کہ معرکہ نہاوند کی یاد تازہ ہو گئی۔ ایرانیوں نے بری طرح شکست کھائی۔ مدینہ منورہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایرانیوں کی تیاریوں کی خبر سن کر بہت پریشان تھے۔ فتح کی خبر پہنچی تو سکون کا سانس لیا، بہت خوش ہوئے اور حضرت نعیم بن مکرن رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اب وہ رے کا رخ کریں۔ رے کے حاکم کا نام سیاؤش تھا۔ یہ بہرام چوبین کا پوتا تھا۔ اسے مسلمانوں کے اپنے طرف بڑھنے کی اطلاعات ملی تو اس نے تبرستان، کوس، جرجان اور دنیا وند کے رئیسوں سے مدد طلب کی۔ ہر طرف سے امدادی فوجیں آ گئیں، لیکن رے میں ایرانی زیادہ دیر تک نہ ٹک سکے، فوراً شکست کھا گئے۔ رے کے بعد آس پاس کے تمام علاقے بھی فتح ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آذربائیجان کا جھنڈا دے کر عتبہ بن فرقد اور بکیر کو بھیجا تھا۔ ان کے آگے بڑھنے کے راستے بھی طے کر دیے تھے۔ بکیر جب میدان میں پہنچے تو ان کا آمنا سامنا اسفندیار سے ہوا۔ اسفندیار نے شکست کھائی اور گرفتار ہو گیا۔ دوسری طرف اسفندیار کا بھائی بہرام عتبہ بن فرقد کے مقابلے پر آیا، لیکن وہ بھی شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ آذربائیجان کے بعد طبرستان اور آرمینیا بھی فتح ہو گئے۔ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عتبہ بن غزوان کو فارس کی طرف فوج بھیجنے کا حکم دیا۔ وہاں مسلمانوں کا ایک لشکر پہلے ہی حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں موجود تھا۔ عتبہ بن غزوان نے لشکر بھیجا، اس کی تعداد 12,000 تھی۔ اس فوج کے سپہ سالار ابو صبرہ تھے۔ یہ حضرت علا بن حضرمی سے آ ملے۔ ادھر مجوسیوں نے ہر طرف پیغامات بھیج دیے۔ طرح ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو کر مقابلے پر آ گیا۔ اس کا سالار شہرک تھا۔ دونوں فوجیں جان توڑ کر لڑیں۔ آخر مجوسیوں نے شکست کھائی۔ انہیں اس جگہ سے آگے بڑھنے کا حکم نہیں تھا، اس لیے واپس بصرہ چلے آئے۔ اس کے بعد مجوسیوں کے علاقے صابور، اردشیر، توج اور استنجر وغیرہ سب کے سب باری باری فتح ہو گئے۔ 23 ہجری ہی میں کرمان فتح ہوا۔ کرمان کی طرف سہیل بن عدی کو روانہ کیا گیا۔ کرمان کا حاکم مرزبان تھا، اس نے آس پاس سے مدد طلب کی اور پھر میدان میں نکل آیا۔ دونوں فوجوں میں جنگ ہوئی، اس میں مرزبان مارا گیا اور پھر پورا کرمان فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کے ہاتھ بے تحاشا مال غنیمت آیا۔ 23 ہجری میں سیستان فتح ہوا۔ اس ملک کی طرف عاصم بن عمر کو روانہ کیا گیا تھا۔ اس ملک کے باشندوں نے بس برائے نام جنگ کی اور بھاگ نکلے۔ سیستان مسلمانوں کے قبضے میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سندھ سے لے کر نہر بلخ تک کے تمام علاقے فتح کرنا بہت آسان ہو گیا۔ خراسان کی مہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احنف بن قیس رحمہ اللہ کو سونپی تھی۔ انہوں نے 23 ہجری میں خراسان کا رخ کیا، تسین سے ہو کر ہرات پہنچے، اسے فتح کیا اور مرو شاہ جہان کی طرف بڑھے۔ ایرانی بادشاہ یزدگرد یہیں ٹھہرا ہوا تھا۔ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر وہ مرو چلا گیا۔ اس نے چین کے بادشاہ خاقان کو مدد کے لیے لکھا۔ دوسرے بادشاہوں کو بھی پیغامات بھیجے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ نے مرو شاہ جہان میں حارثہ بن نعمان کو چھوڑا اور خود مرو کی طرف بڑھے۔ یزدگرد یہاں سے بھی بھاگ نکلا اور بلخ پہنچ گیا۔ اسی دوران کوفے سے امدادی فوجیں آ گئیں۔ احنف رحمہ اللہ نے اس تازہ دم فوج کی مدد سے بلخ پر حملہ کیا۔ یزدگرد نے شکست کھائی اور دریا پار کر کے خاقان کی طرف چلا گیا۔ اس کے فرار کے بعد نیشاپور اور تخارستان بھی آسانی سے فتح ہو گئے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ مرو میں ٹھہر گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ خراسان اسلام کے قبضے میں آ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احنف بن قیس رحمہ اللہ کی تعریف کی اور انہیں لکھا کہ بس اب اور آگے نہ بڑھو۔
یزدگرد خاقان کے پاس پہنچا تو اس نے اس کی بہت عزت کی، پھر ایک بڑی فوج لے کر یزدگرد کے ساتھ خراسان کی طرف بڑھا۔ اس وقت احنف بن قیس رحمہ اللہ 24,000 کے لشکر کے ساتھ بلخ میں مقیم تھے۔ خاقان کی آمد کی خبر سن کر مرو کی طرف روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر قیام کیا۔ ادھر خاقان بلخ سے ہوتا ہوا مرو پہنچا۔ یزدگرد خاقان سے الگ ہو کر مرو شاہ جہان کی طرف بڑھا تاکہ احنف بن قیس پر دو طرف سے حملہ کیا جا سکے۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ نے جنگ کے لیے ایسا میدان پسند کیا جس کے پیچھے پہاڑ تھا۔ اب اسلامی لشکر کی کمر پر پہاڑ تھا، اس طرف سے دشمن کے حملے کا امکان نہیں تھا۔ دونوں لشکر بہت مدت تک ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے۔ عجمی ہتھیار سجا کر میدان میں آتے لیکن مسلمان ان کے مقابلے پر نہ آتے، لیکن پھر ایک دن احنف بن قیس رحمہ اللہ علیہ ہتھیار سجا کر اکیلے میدان میں آ گئے۔ عجمیوں کی طرف سے بھی ایک جوان مرد باہر نکلا۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ نے اس پر نیزے کا وار کیا، نیزہ اس کے سینے میں اتر گیا۔ احنف بن قیس رحمہ اللہ نے جوش میں آ کر نعرہ لگایا۔ اتنے میں ایک اور بہادر ان کے مقابلے میں نکلا، وہ بھی ان کے ہاتھوں مارا گیا تو تیسرا نکلا، تیسرا بھی مارا گیا۔ خاقان میدان میں آیا تو اسے اپنے 3 بہادروں کی لاشیں پڑی نظر آئیں۔ اس نے سوچا یہ تو برا شگون ہے، چنانچہ بولا ہم پرائی لڑائی کیوں لڑیں؟ چنانچہ وہ اپنی فوج کے ساتھ واپس پلٹ گیا۔ جب یزدگرد کو خاقان کے واپس ہونے کی اطلاع ملی تو وہ بھی فتح سے نا امید ہو گیا، اپنا خزانہ ساتھ لیا اور بھاگنے لگا۔ اس کے درباریوں نے جب دیکھا کہ ملک کی دولت ہاتھ سے جا رہی ہے تو اسے روکنے کی کوشش کی۔ جب وہ نہ رکا تو اس کے مقابلے پر آ گئے، گو اس کے درباری اس کے خلاف ڈٹ گئے۔ اس طرح سارا مال، اسباب اور خزانہ اس سے چھین لیا۔ یزدگرد بے سر و سامان ترکستان پہنچا اور وہیں خاقان کے پاس رہنے لگا۔ اس طرح مجوسیوں کی پوری سلطنت ختم ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ اطلاعات ملی تو آپ نے لوگوں کو جمع فرمایا اور یہ خبر سنا کر فرمایا، آج مجوسیوں کی سلطنت برباد ہو گئی، اب وہ اسلام کو کسی طرح نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، لیکن اگر تم بھی کردار کے پکے نہ رہے تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی حکومت چھین کر دوسروں کو دے دے گا۔ معزز سامعین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج ہم نے بیت المقدس کی فتح کے ساتھ ساتھ ایران کے اندر آخری معرکوں کے بارے میں واقعات ملاحظہ کیے۔ یہ وہ تمام معرکے تھے جنہوں نے ایرانی سلطنت کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکے، اور اس طرح ایران جو کہ دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور تھی، وہ اپنے اختتام کو پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک عظیم فتح سے ہمکنار کیا۔ اس کے بعد بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، جس کے بارے میں ہم آئندہ ایک ساتھ میں ملاحظہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔